بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ میاں بیوی کے لیے رحمت کی دعا۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے اور میرے شوہر کے لیے رحمت کی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر روز محشر اس طرح لوگ آپ سے اپنا حق لینے کھڑے ہوں، ان میں سے کسی سے آپ نے جھوٹ بولا ہو، کسی کی چغلی کھائی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا مال ناحق کھایا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو وغیرہ۔ خدا نخواستہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی اپنے حق کے بدلے آپ کی تمام نیکیاں لے جائے اور باقی لوگ اپنے حق کی تلافی کے لیے اپنے اپنے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالتے جائیں۔ لہٰذا حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور مرنے سے پہلے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیں، اور اگر حق کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو صاحب حق سے التجا کر کے حق معاف کروانے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن اس طرح کی رسوائی اور خسارہ نہ اٹھانا پڑے۔ گلے شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جو گزر چکا اسے بھول جائیں، جس نے تکلیف پہنچائی اسے معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کر پا رہے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، بات بات پہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حسن و حسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ سر سے سینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ سینے سے نچلی جانب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ دعا کو جلد قبول کروانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کے شایان شان حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا، بعد عرض خریدار کو اس مقام میں سے ایک مٹکا ملا جس میں سونا موجود تھا، چنانچہ اس نے مکان فروخت کرنے والے سے کہا کہ اپنا سونا لے جاؤ، کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے، سونا نہیں۔ مکان فروخت کرنے والے نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا، کیونکہ میں گھر کو بما ساز و سامان تمہیں بیچ چکا ہوں۔ الغرض یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس فیصلہ کروانے گئے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے بتایا کہ میرا ایک لڑکا ہے، اور دوسری نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور ان دونوں پر خرچ کر دو اور کچھ خیرات بھی کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کے کتب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب واجب الاحترام ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں باہمی جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔